کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ آپ کا جو بھی پیسہ ہے اگر کام حلال ہے تو اس میں دلچسپی لیں۔ مشکلاتوں کی وجہ سے کام نہ چھوڑیں جب تک کہ آپ کو کوئی بہتر کام نہ ملے، کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسان نہیں ہے۔ جہاں پانی دیکھو وہاں سبزہ ہوگا، اسی طرح جہاں آنسو ہوں گے وہیں رحمت ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں وہی لوگ سربلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیا کرتے ہیں۔ اولاد کے بارے میں زیادہ پریشان مت ہوا کریں، جو آتا ہے اپنا نصیب خود لے کر آتا ہے۔ بس اچھی تربیت کر کے انہیں علم کے زیور سے مزین کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھا دیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ دل لگاؤ، یہ اللہ کی تسبیح کریں گے، لوگوں کو آکسیجن دیں گے، تمہیں ثواب ملے گا۔ غور کرو گے تو تمہارے لیے بہت سارے راستے کھلے ہوں گے۔ کیسے ممکن ہے کہ تمہارا رب موجود ہو اور اس نے تمہارے لیے کوئی راستہ نہ بنائے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے، تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا ہے جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو تو اسے مشورہ کر لو۔ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے اور اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ سمجھدار عورت اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرتی ہے، جبکہ ناسمجھ عورت اچھے بھلے آباد گھر کو برباد کر دیتی ہے۔ عقلمند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں اپنے گھروں میں اکثر قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، کیونکہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا اور پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔